یہ بھی بولتے ہیں۔ آپ چڑھ جائیں کسی بڑی دکان کی سیڑھیاں کپڑا خریدنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے، تو وہ کبھی بھی آپ سے تلخ نہیں بولے گا اس کا سیل مین۔ آپ اسے کہتے ہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو میں لینے آیا ہوں، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے بھی رکھا ہوا لے کے آتا ہوں۔ پھر بھی آپ نے کہہ دیا تیرے پاس نہیں ہے، میں نے کہا ہے نا، تو وہ کہتا ہے جناب آپ اگلے ہفتے آئیے گا، مال اور بھی آنا ہے۔ لیکن وہ ناراض کرتا۔ ہاں جب سیڑھیاں بندہ واپس اتر جاتا ہے تو پھر کہتا ہے لینا ہے ایک جوڑا بھی نہیں ہوندا۔ اب یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اس کی پریکٹس ہے، یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ یہ اس کو مال بیچنے کے لیے وقتی طور پر یہ روپ دھارنے کو کہا گیا ہے۔ اخلاق فقط میٹھا بولنے کا نام نہیں، بلکہ اخلاق تو سچ بولنے کا نام، دیانتداری کا نام ہے، بخیلی کنجوسی سے بچنے کا نام ہے، تصنع، بناوٹ، ریاکاری، دکھلاوا، عجب، ان بیماریوں سے نکل آنے کا نام اخلاق۔ عزیز دوستو، بزدلی سے، کاہلی سے، سستی سے نکل آنا۔ کبھی کسی بندے کی جیب کی طرف نہ دیکھنا، جو اللہ نے دیا ہے اس پر پوری طور پر مطمئن ہونا، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ ہم نے اس طرح کا ماحول بنا لیا ہے، اس طرح کا مزاج بنا لیا ہے کہ دو چار چیزیں اپنے حساب سے ہی ہم نے طے کر لی ہیں اور انہی کی موجودگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے جس کو انزائٹی کہتے ہیں، ڈپریشن، ذرا سی بات پہ گھبرانے لگنا، ہاتھ پیر پھولنے لگنا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان ملکوں میں بیماری زیادہ پھیل رہی ہے جو ترقی یافتہ ممالک، آسودہ حال زندگی ہے، جہاں لوگ مالی طور پر زیادہ مشکلات کا شکار نہیں ہیں۔ آپ ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے ہاں بھی نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جن گھروں میں زیادہ مال ہے، زیادہ آسانی ہے، آرام کرنے کے زیادہ مواقع، سارا گھر ہی ایسی ہے، وہاں انزائٹی، ڈپریشن اور یہ پریشانی، یہ بیماری زیادہ ہے۔ ایک عجیب سی بزدلی طبیعتوں میں پیدا کر دی گئی ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو چھپکلی دیکھ کر چیخے مارنا آج کل فیشن ہے، حالانکہ چھپکلی کسی کو کھا نہیں جاتی۔ ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھول جانا اور کاکروچ دیکھ کر تڑپنا اور کہنا ہو میں تو بڑا برگر فیملی سے ہوں، یہ ہم نے اپنے گرد ایک ماحول بنا لیا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی کریم نے جو اخلاق دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو نے ہر وقت دلیر رہنا، فکری طور پر طاقتور رہنا ہے، ذہنی طور پر توانا رہنا ہے۔ نوجوانوں، ہر وقت مایوس باتیں نہ کیا کرو، میرا کام نہیں چل رہا، پیر صاحب آخر میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے، آخر کس وقت جا کے کہا تھا ایک صحابی نے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا ہے، تو اتنا ظلم و ستم؟ تو محبوب فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کے تو وجود اس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود سے گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا اور آرے رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن وہ سی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ابھی تو تمہیں بڑا آگے جانا ہے۔ محبوب دلے، وہ ہمارے یہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے میلاد منائیں اور کیسے یہ محافل کا انعقاد کریں، پریشانیاں بڑی ہیں، دکھ ہی بڑے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں سب سے زیادہ دکھ نبی کریم نے دیکھے، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں اور سرکار فرماتے ہیں مجھ پر سب سے بڑھ کر آئیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن حارث تو فرماتے ہیں جتنا میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا اتنا کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی محبوب نے میری طرف دیکھا مسکرا کے دیکھا۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ تبسم یہ نبی پاک کی عادت ہے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا اور ڈر جانا۔ کبھی غریبی میں جینے کا مزہ آنے لگ جائے نا، اللہ کرے آپ موبائل تھوڑے دیکھیں اور میری بات پر زیادہ توجہ کریں، آمین تو کہہ دیں۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں نے کہا تھا باتیں تھوڑی کرنی ہے، جلدی سمیٹنا ہے، غور کریں بات پر۔ عزیز دوست، اگر کبھی غریبی میں جینے کا مزہ آ جائے نا، حضور نے تو اللہ سے فقر دعا مانگ کے لیا،
کریم فرماتے ہیں اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا، جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب فاقہ ہو تو تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ یہ فقر تو اختیاری ہے، اگر کبھی یہ چسکا لگ جائے نا ذائقہ، تو پھر اتنا پریشان ہونا، اتنا ڈر جانا، اتنا سہم جانا، ہر وقت کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہونا، کسی کے زیادہ اچھے کپڑے دیکھ کر الجھ جانا، یہ کبھی بھی ہمارے اوپر طاری نہ ہو۔ دلیروں جیسی زندگی گزاریں، دلیروں جیسی باہمت لوگوں جیسا وقت گزاریں، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سناٹے میں مدینہ شریف کے کونے سے زور زور سے چلانے کی آواز آئی، لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، تیر تلواریں نیزے جمع کر رہے، اس طرف جاتے ہیں جہاں سے آواز آ رہی ہے۔ فرماتے ہم ابھی جانے کی تیاری کر رہے تھے اور حضور وہاں سے واپس آ رہے اور فرما رہے تھے نہ ڈرو نہ ڈرو نہ ڈرو، میں دیکھ آیا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا نا باہمت اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ تھوڑا سا اپنی طبیعت میں حوصلہ پیدا کر، بالخصوص نوجوانوں سے کہتا ہوں اتنا زیادہ نہ الجھو یار، اتنا زیادہ پریشان نہ ہوا کرو۔ ہر وقت کی مایوسی یہ انسان کی ساری صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی، بندہ باصلاحیت ہونے کے باوجود پیچھے رہ جاتا۔ تو یہ اعلیٰ اخلاق اپنی طبیعت میں پیدا کریں کہ ہمیں بہرحال کسی صورت بھی بزدل اور دوسرا حضور نے نہ ہمیں ایک اعلیٰ اخلاق یہ سکھایا ہے کہ جینا خودداری کے ساتھ۔ میں آپ سے ایک بات کروں ٹھنڈے دل سے، زیادہ توجہ سے سمجھنا، انسان پر جب مشکل ترین حالات آتے ہیں نا تو اس کی دستگیری صرف اللہ رسول ہی فرماتے ہیں۔ ہمیں بعضوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ فلاں مشکل وقت میں میرے ساتھ نہیں چلا، اس نے ٹھیک کیا نہیں چلا، اس لیے کہ جب آپ لڑکھڑاتے ہیں تو پھر آپ کو پیروں پر کھڑے ہونے کا طریقہ آتا ہے۔ آپ میں جب خودداری، جب سارے ساتھ چھوڑ جاتے پھر مشقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، بس جدو وقت آئے محمد بخشا تے کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ ہوتے ہیں نا، حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں پتھر کھانے کے دن بھی آتے ہیں، پھول کھانے کے دن بھی آتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب پتھر کھانے کے دن آئے تو پھر بھی مزے سے کھاؤ، اور جب پھول کھانے کے دن ہو تو پھر بھی دو انج بھی سجن واہ واہ تو انج بھی سجن واہ واہ۔ آپ اپنی زندگی میں کمزور نہ پڑے، خودداری سے جیے، عزت نفس، وقار۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جو کسی کی جیب میں ہے وہ اس کا ہے، ہمارے رب نے جو ہمیں دیا وہ ہمارا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کروڑوں پڑے ہوتے ہیں پر ابھی حل میں مزید کی طلب ہوتی، وہ لالچ میں، ہرس میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا۔ ابا جی کس سے؟ فرمایا ایک تو بزدل سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو خود بہادر نہیں تمہیں بہادری کا مشورہ کیسے دے گا؟ بیٹا موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو نظر نہیں آتا، مہربانی کریں آپ بنائیں ضرور پر نیچے رکھ کے بنائیں۔ ایک تو بزدل سے مشورہ نہیں کرنا، دوسرا فرمایا لالچی بندے سے کبھی مشورہ نہ لینا، اس کا دل آزاد ہی نہیں، ہر وقت تو پیسے گن رہا ہے، وہ تو بیچارہ لوگوں کی جیبیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں مشورہ کیا دے گا؟ اور تیسرا فرمایا بخیل سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں نہ ہوتا اس کا دماغ بھی بڑا نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی آپ یہ چھوڑ دیں، یہ جو ہمارے نوجوان بیچارے کوشش کرتے پھرتے ہیں نا کہ وہ میری لندن والی خالہ مہربان ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا، اور وہ میرا وہ فلانا دوست جو امریکہ میں ہے وہ اگر میری دوستی، یہ چھوڑ دیں آپ، یہ بزدلوں والی باتیں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں اپنی زندگی میں خودداری دیکھیں نا۔ ابھی چشتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضور سے جو مانگے ملتا ہے،
صحابہ فرماتے سب کچھ سنا ہے، لفظ نہیں سنا، اور حضور ایک قطرہ بھی دیں تو کئی دریاؤں سے بڑھ کے ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایک اور انداز بھی حضور نے اپنی امت کو سکھایا، ایک اور رنگ بھی سرکار نے دیا ہے۔ ایک نوجوان آیا تھا، کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے۔ یہ راس دیکھنا، انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کرنے کی، ایک کمبل اور ایک، اتنے بھرے مجمع میں کوئی بھی اتنا غریب نہیں ہوگا جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، اوڑھنے کو ایک ہی کمبل ہو۔ کریم محبوب نے فرمایا لے آنا۔ نوجوانوں خدا را تقریر نہ سمجھنا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اس کو جذبات سمجھنا۔ کہا لے آ، وہ لے آیا تو محبوب نے بولی لگا دی، فرمایا کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک صحابی نے کہا 2 دینار، حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا۔ اب اس سے فرمایا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا لے کے آ۔ وہ کلاڑا لایا تو صحابہ فرماتے تھا بڑا نصیبوں والا، اس کلاڑے میں دستہ محبوب نے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ نکلے۔ مولانا بات سننا، میں نے کہا سناؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ یہاں ہمارا میرج حال قریب ہے تو کچھ کھانا ایک شادی کا بڑھ گیا تھا، مزدوروں کو بھی کھلایا ہے، فلانے کو بھی دیا ہے، فلانے کو پھر بھی بڑھ گیا ہے، 2-3 دیگے ہیں، کسی کو بھیج کے منگوا لیں۔ طبیعت نہیں ہے ایسی، چھوٹا آدمی ہو تو کوشش نہیں کرتا بڑی بات کرنے کی۔ میں نے ان سے کہا آج آپ ہمارے مدرسے کے ارد گرد نظر آئے، آج کے بعد نظر نہ آئیے گا۔ آپ نے طالب علموں کو کیا سمجھا ہے؟ جو کسی نے نہیں کھایا سب سے زیادہ ہو گیا، وہ طالب علم کھائیں گے۔ میں کہ تو روٹی چکھی نہیں ہونی جڑی ایسا 100 بار انہوں نے کھوا لیں گے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر مبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے آ۔ یہ اب نکل آئے اس شکر سے کہ یہ کسی سے مانگ کے لیں گے۔ ایم فل میں سب سے زیادہ بچے مدارس کے ہیں، پی ایچ ڈگری میں اسکالر مدارس کے بچے ہیں۔ اب یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ مت سمجھیں کہ کہیں کمزوری ہے، ہمارا بچہ تو شرارت بھی کرے تو پڑھی لکھی کرتا ہے اللہ کے فضل، وہ تو اس میں بھی اتنا سیانہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو مات دے دیتا ہے۔ کمزوری نہیں، ضعف نہیں، خود اعتمادی، بیداری، تازہ دم طبیعت، آپ اخلاق پیدا کریں اور یہ جرت پیدا کریں کہ اللہ نے جو دیا اس میں ہم نے مینج کرنا ہے۔ ہم نے کسی شخص کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا۔ اور ایک تیسری بات، اور پھر میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف آؤں گا، حلم بڑی نعمت ہے، بردباری بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک علیہ السلام کو بردباری بڑی عطا فرمائی، یہ بڑا اعلیٰ اخلاق ہے۔ ہم نا جلد باز ہیں، گھبرا جلدی جاتے ہیں، فیصلے بھی جذباتی پن میں کرتے زیادہ تر، اس لیے کئی دفعہ درست فیصلے کرنے سے بھی آری ہوتے۔ اپنی طبیعت میں ذرا ٹھہراؤ، میری طرف دیکھیں جی، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں۔ ہمارے پنجاب میں نا سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں، پہلے کہتے ہیں یہ بچہ ہے، پھر کہتے ہیں خون گرم ہے، اور اگر بزرگ ہو جائے تو پھر بالکل ہی معاملہ اللہ ماشاءاللہ اور طرف چلا گیا۔ آخر بردبار کس عمر میں ہونا ہے؟ آپ جب کندھوں پر وزن ڈالیں گے تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی اٹھانے کی، اللہ توفیق دے گا۔ حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ۔ ہمارے اصحاب ایک عقیدت مند ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تمہاری کمزوری، تمہیں اصلاح کا موقع دیتے ہیں، غور سے سنا کرو وہ کیا نقطہ بیان کرتا۔ پھر دیکھو کہ تم مخالفین کے سامنے تمہارا آئینہ کیا ہے۔ جب تک آپ کے اندر حلم نہیں ہے نا، بردباری نہیں ہے۔ صحیح العقیدہ ائمہ کرام کے اندر جو اختلاف ہوتا تھا نا فروعی معاملات میں، ان میں بردباری بڑی تھی، ٹھہراؤ بڑا تھا، ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ تھا، طبیعتوں میں کشادگی تھی، کشادہ روئی تھی۔ اب تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لوگ ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ پاتے، کئی دفعہ کلیجہ پھٹتا ہے درد سے، کچھ لوگوں کو اپنا کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن وہ چند ایک ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ خدا را
حلم، بردباری، طبیعتوں میں ٹھہراؤ. ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے کہ 14 طبق دلے دے اندر کہ تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے ہوں. او میرے عزیز مہربانی فرمائے، حلم پیدا کریں، بردباری. صحیح حدیث میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھ رہا تھا محبوب نے ایک نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی. ایک شخص نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچی اور حضور کی گردن مبارک پر نشان آ گیا. جب محبوب نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا فقیر ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا. ذرا غور کرنا، تھوڑی دیر دروازہ ذرا زور سے بجا دے، اسے ملتا ہے کچھ. میں فقیر ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا. یہ میرے محبوب کے خلق عظیم کا کمال ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جو اس نے مانگا نبی پاک نے عطا کیا. خود ایک یہودی عالم نے خود جان بوجھ کے قرض دیا حضرت بلال کو، کہا ادھر ادھر سے جو لیتے ہیں مجھ سے لے لیا کریں. اور پھر جو وعدہ تھا اس سے 3 دن پہلے آ کے مطالبہ بھی کیا. پھر محبوب کو چوک میں کھڑا کر کے سخت جملے بھی کہے، واپس کیوں نہیں کر رہے پیسے. سب کچھ پری پلان کیا. حضرت عمر ناراض ہو گئے. محبوب نے فرمایا عمر یار تو جا کے اس کے جتنا قرض ہے اتنی کھجوریں دے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ذرا غصہ تھا، میں دیتا تھا پر تھوڑا گھورتا بھی تھا. تو وہ کہنے لگے عمر مجھ پہ جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ. میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات جاننے والا ہوں. میں نے تورات کے صفحے کھول کے مدینے والے کی شانیں پڑھی، اور جتنی پڑھی ہے ایک ایک صفت حضور میں پائی جاتی ہے. فرمایا ایک کمال میں نے یہ پڑھا تھا، جتنی کچھ جہالت کرتا جائے گا محبوب کا حلم بڑھتا جائے، بردباری بڑھتی جائے گی. فرمایا میں نے جان بوجھ کر قرض دیا تھا، جان بوجھ کر وقت سے پہلے مانگا، جان بوجھ کر سخت جملے کہے، پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. فرماتے محبوب نے تو وہ انداز اختیار کیا ہے کہ میری روح تک بات اتر گئی ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہے. عمر میرے ساتھ چل، معافی بھی مانگوں گا اور مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھوں گا. تھوڑا سا نا تھوڑی بردباری. میں کیسے آپ سے یہ بات عرض کروں کہ بعض والدین ڈرتے ہوئے بچوں سے بات نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کہاں سے بول دے. اتنا بھی کوئی کم نصیب ہوگا کہ جس کے بچے اس سے گفتگو کرتے ہوئے، اس والدین گفتگو کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بولے. تھوڑا اپنی طبیعتوں میں ٹھہراؤ لاؤ، تھوڑی سی حلیمی پیدا کرے، تھوڑا اطمینان. آپ یقین کریں یہاں علماء بیٹھے پوچھ لیجئے گا، اگر روز لوگ 100 مسئلے پوچھتے ہیں تو 95 مسئلے طلاق کے، اور زیادہ تر مسائل وہ ہیں جن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، بس بردباری نہیں تھی، ٹھہراؤ نہیں تھا. اور کبھی تو بچے ساتھ آتے ہیں نا مسئلہ پوچھنے، تو ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں جیسی زندگی گزارے گا. لیکن اگر بردباری ہوتی، ٹھہراؤ ہوتا، تھوڑی حلیمی ہوتی طبیعت میں، تو ڈھیر سارے گھر ٹوٹنے سے بچتے. ہم بحثوں میں جیتتے ہیں پر رشتے ہار جاتے ہیں. اور جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندائی، ہارن دا مول ہیرا. آپ مہربانی فرمائیں میرے عزیز. 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو مزاج پیدا کریں بہادری کا، بزدلی سے بچیں. ذرا سی بات پہ انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور دوائیاں اور مجھے نیند نہیں آتی، یہ مزاج مومن کا نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو نکالیں. اور دوسری بات خودداری، عزت نفس، یہ بڑی بے بہا دولت ہے، یہ طاقتور کر دیتی ہے بندہ مومن کو. اور تیسری گزارش یہ کی ہے کہ اپنے مزاج میں بردباری پیدا کرے، حلیمی پیدا کرے. ذرا تھوڑا ٹھہرے تو صحیح. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو دوائی دے اور آپ کہیں میں نے ساری ابھی کھانی ہے، پورا پتہ ہی گولیوں کا، تو ٹھیک ہو گئے کہ زیادہ بیمار ہو گئے.
بہتر یہ ہے ایک گولی صبح کھائیں ایک شام کھائیں اور پھر جس طرح ترتیب سے ڈاکٹر بتائے اس ترتیب سے چلیں. اگر یہ کریں گے تو آسانی ہوگی، ایسا نہیں کریں گے تو الجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. ایک اپیل کرنی ہے آپ حضرات سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو لوگ جاننے زیادہ لگتے ہیں. بھائی سنیں جی، آپ مہربانی کریں بات سنیں. اللہ کچھ لوگوں کو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، لیکن کسی جاننے والے سے کسی اور جاننے والے کا بھی پتہ پوچھ لینا چاہیے. مفتی صاحب ہماری جماعت کے بڑے آدمی ہیں اور یہ واحد مناظر ہے جو مناظر بھی ہے اور صوفی بھی ہے. یہ مطلب بڑی انفرادی بات ہے اور یہاں جلوہ فراز ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت ساری برکتیں اور رحمتیں فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو، یہ ہمارے بڑے ہیں. میں آپ سے اپیل کروں گا، میرے فون بجتے ہوئے آپ دیکھ رہے تھے، بس وہ ایک طرف نکلتے ہیں تو پھر وعدوں پر وعدے ہوتے چلے جاتے ہیں. میں ضرور بیٹھتا، بات سنتا. مفتی صاحب کی تقریریں توجہ سے سنتے رہے ہیں. علم بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے. میں اپیل کروں گا آپ سے، اچھا نہیں لگتا کسی بڑے کے لیے میں یہ کہوں، لیکن میں آپ سے اپیل کروں گا کہ شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہونا چاہیے. بندے تو آتے جاتے رہتے ہیں، اصل مسئلہ تو نظریے کا ہے. اگر آپ بیٹھیں گے ان کی بات سنیں گے تو میرے خیال میں یہ نہایت اچھا رہے گا اور آپ فائدہ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا، یہ کر رہا ہوں تو کوئی وجہ ہے تو کر رہا ہوں. آپ مہربانی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ خوش رہنے کو پسند کرتے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا. حضور ڈر بھی سناتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، پر بشیر پہلے ہیں، نذیر بعد میں. اور خوشخبریاں سرکار نے زیادہ سنائی. میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا، اس ماحول میں لوگ خوش نہیں ہوتے. ایک تو کوشش کرتے ہیں خیر کی خبر ہی نہ دیں. کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں ہوں گی بیان نہیں کریں، ایک خامی ہوگی روز بیان کریں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزاجوں میں خوشی پیدا نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ انسان غم کا اور غم والی خبروں کا عادی ہوتے ہوتے معاذ اللہ مایوس ہونے لگتا ہے. دین اسلام اللہ کی رحمت کی خوشی اور خوشخبری سناتا ہے. دین کہتا ہے کہ مزاج خوش رہے. ایسا نہیں ہے کہ دکھ بندے کو نہیں آتے، دکھ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. جیسے جیسے انسان خود سفر کرتا ہے، دکھ بھی ساتھ سفر کرتے ہیں. ان کے نام بدل جاتے ہیں. کبھی بے اولادی کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی خدا نہ خواستہ اولاد کسی تکلیف میں ہو تو دکھ ہوتا ہے. دکھوں کے نام بدلتے ہیں لیکن وہ موجود. ہمارا خیال ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ دیکھو فلانا کتنا بڑا آدمی ہے، شاید بڑا آسودہ حال ہے. میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، جتنا بڑا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. لائٹ بند کر. میرے عزیز، دکھ ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن آپ اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں میں سے مجھے تکلیفیں آئی ہیں. لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کر. دکھ تو رہیں گے، تکلیفیں تو رہیں گی. اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین تو کہیے. کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، اس پر بھی آمین کہہ دے. دوستو غور کیجئے گا بات پر. دکھ بھی ساتھ رہے لیکن حضور نے مسکرا کے وقت گزارا. خوش رہنا نا یہ انسان کا طبی مزاج ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.
یہ پوری سیرت ہے سلام. فرماتے ہیں تبسم کی عادت، یعنی حضور کبھی کبھی تبسم نہیں فرماتے، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تبسم کرتے رہنا، مسکراتے رہنا، یہ حضور کی عادت. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم بار والے سارے دکھ بھی اٹھا کے گھر لے آتے. بچوں کا دل کرتا ہے ابا جی آئے ہیں، وہ دوڑ کے دروازہ کھولیں، پیار کریں، ابے کے گلے لگیں. بیٹیوں کا دل کرتا ہے، اہلیہ نے سارے دن کے کئی مشورے رکھے ہوئے ہیں، شوہر سے کرنے ہیں. اماں کا دل کرتا ہے کئی باتیں کرنی ہیں، وہ کہتا ہے میں باہروں بڑا تانگ آیا جی، لہذا میرے سے کوئی بات نہ کرو. او بھئی آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری باہر چھوڑ کے آئیں، آپ جج ہیں تو آپ اپنا عہدہ باہر چھوڑ کے آئیں. آپ اگر قبلہ پیر صاحب بھی ہیں تو گھر سے باہر ہوں گے. آپ مہربانی کریں، اگر آپ گھر آئے ہیں تو یہاں آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق آپ کے ذمہ لگائیں. تبسم کی عادت نہیں، آپ کا لہجہ مسکراہٹ والا ہو، آپ کا انداز خوشی والا ہو. حضور خوش رہتے. حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، سیاستہ میں حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بھی مدینے والے محبوب نے مجھے دیکھا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، جب بھی کریم نے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا. اللہ کرے آپ بھی مسکرا دیں تھوڑا تھوڑا. خوش رہنا بڑا ضروری ہے. کچھ بندے نا بیچارے اس میلاد شریف پہ، ایک دوست مجھ سے کہنے لگے آتے ہیں نا لوگ خبریں لے کے، خطرناک خبریں، اور کچھ لوگوں کے پاس اچھی خبر ہوتی نہیں. وہ جب بھی خبر دیں گے کوئی خوفناک ہی دیں گے، پریشان ہی کریں گے. وہ آ کے مجھے کہنے لگے جی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے 12 تو میلاد ہے ہی نہیں، میلاد کی تاریخ اور ہے. بڑے پریشان ہو کے آئے. تو میں نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں؟ ہم صرف 12 کو میلاد مناتے نہیں، ہم تو سارا سال ہی مناتے ہیں. آج کوئی 12 ہے؟ بول کے بتاؤ نا. تو میلاد ہو رہا ہے نا، پریشانی والی کیا بات. ایک دن ایک دوست بڑے پریشان آئے، کہنے لگے حضرت صاحب میں نے بڑی آپ سے خاص بات کر. میں نے کہا کرو. کہنے لگے لوگ مولویوں پیروں کے بڑے خلاف ہیں. تو میں اس وقت بھی مسکرایا. میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، وکیلوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، وابڈا والوں کے بارے میں لوگوں کا خیال. میں نے کہا لوگ تو فنکار ہیں، اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. سلام اللہ علیہ. آپ یہ کوئی پریشانی والی بات. پولیس والے کون ہے، ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا. وابڈا میں کون ہے، ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا. دینی ماحول میں کون ہے، مسجد کے ممبر پہ ہم میں سے کوئی بندہ ہے. ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، خوش نہیں رہنا چاہتے. تباً خوش رہیں، مزاج میں خوشی ہو، آپ کا لہجہ میٹھا ہو، شہد ٹپکے، آپ خیر کی خبر دیں. جس ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تبلیغ فرماتے تھے وہ پتھر کھانے والا ماحول تھا. جس ماحول میں صحابہ کرام لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ شدت والا دور تھا. لیکن عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کہیں روانہ کرتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، 2 باتوں کا حکم ضرور دیتے. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. حضور جب بھی کہیں تشریف لے جاتے 2 باتوں کا حکم دیتے. ایک تو فرماتے جہاں جا رہے ہونا وہاں لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبری دینا. اور دوسرا حضور فرماتے جہاں جا رہے ہونا وہاں لوگوں پر مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں خود نبی کریم علیہ السلام کو اگر 2 چیزیں امت کے بارے میں دیا جاتا اختیار کے محبوب یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لیں، تو حضور جو آسان ہوتی تھی وہ قبول فرمایا کرتے. مشکلات نہیں، آسانی، مایوسی نہیں، خوشخبری. یعنی آپ مسکرائیں، آپ میں خوشی ہو، حالات سخت بھی ہو تو مسکرانا ہے، دن ڈاڈے بھی ہو تو مایوس نہیں ہونا. ہمارے جوانوں کو لوگ مایوس کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک بڑے اچھے کالم نویس ہے، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا
وہ کہنے لگے جی ایک گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا، تو وہ پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا بیٹا، اس کا بیٹا چودھری بنے گا۔ تو اس کا وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا وہ فوت ہو گیا، تو اس کا بیٹا۔ وہ دادی کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی فوت ہو جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ انہوں نے نا وہ یہ واقعہ لکھ کے نیچے لکھا کہ جناب ہمارے ملک میں چند خاص مخصوص سیاسی خاندانوں کی حکومت ہے، غریبوں کے بچے چودھری نہیں بن سکتے۔ تو کالم نویس میں میرا کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، رابطہ ہو جاتا تھا۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ اچھے لکھا رہی ہیں، پر یہ کہ آپ نے ملت کے جوانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ آپ کچا کر رہے ہیں میری ملت کے جوانوں کو۔ تو میرے ساتھ آ، میں تجھے دکھاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے۔ امیروں کا چودھریوں کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ اسی کمپنی کے باہر گن مین ہے، اور ایک غریب کا بچہ پڑھ گیا ہے تو اسی کمپنی میں مینیجر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ان بچوں کو کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو کہیں بیٹا تم محنت کر، جدوجہد کر۔ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا پتر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ کیا آپ مایوس کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تازہ دم کریں۔ دیکھیں نا بدر والے دن حالات سخت تھے، تو صحابہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ بندے 313 تھے، گھوڑے تھوڑے تھے، تلواریں تھوڑی تھی، زرہیں تھوڑی تھی، لڑائی کا سامان تھوڑا تھا۔ یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس سخت ماحول میں جب سامنے ہزار کے لشکر سے مقابلہ ہے، جنگی ساز و سامان موجود نہیں ہے، اس ماحول میں بھی وہ حضور کی نعت نہیں بھولے۔ یہ بھی روایت کیا ہے کہ سامان تھوڑا تھا، حالات سخت تھے، پر یہ بھی بتایا ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اور جنگ کیا ہونی تھی، حضور نے تو ایک دن پہلے نشانیاں لگا دی تھی، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ وہ کسی ماحول میں بھی خوشی کی باتوں کو بھولا، ہم نہ خوش نہیں ہوتے۔ آپ کا نہیں مجھے پتا، آپ شہری لوگ ہیں، میرا تھوڑا دہیم خاندان سے تعلق ہے۔ کچھ بندے ہر شادی کے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی خطرناک بات کر دیتے ہیں۔ اچھے بھلے سارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، ایک آدھ بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ صرف نہ اپنا وزن بڑھانا چاہ رہا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ناراض رہنے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ بلا وجہ ناراض ہے نا، کوئی شرعی عذر نہیں، سبب ہو تو معافی مانگے، بلا وجہ کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ اچھا بلا خیر کا کام ہو رہا ہونا تو کوئی ناراضگی ہو بھی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے یار کہ جب سب خوش ہیں تو ہم بھی خوشیوں میں خوش رہیں، لیکن کچھ لوگ تصور خوشی سے عاری ہیں۔ 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں جسم میں ہوتی، ایک درد کرتی ہونا تو بندہ پوچھتا ہے طبیعت کا کیا حال ہے، کہتے ہیں گھٹنے میں بڑی درد ہے، باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا یار۔ جو ایک صرف درد کرتی ہے اس کا ذکر، یعنی ساری نعمتیں گھر میں ہیں، گھر بھی ہے، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، گھر بھی کشاد، صرف پیسے کوئی نہیں زیادہ، ضرورت کے ہیں بہت زیادہ نہیں، کیا کریں گے؟ وہ جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کریں گے، اور جو ہے اس کا شکر تو ادا کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کہتا اگر تو شکر کرے گا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔
اور یہاں علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کہا نا اضافہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی، جبھی تو اضافہ ہوگا، تو پچھلی بھی محفوظ ہوگی اگر شکر اپنے مزاج کو خوشی والا کریں۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے محلے کا ایک نوجوان تھا، تو ایک دن وہ تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو گاؤں میں محلوں میں جو بچے رہتے تھے ان کا پتہ تو ہوتا ہی تھا، اماں جی جانتی تھی اس بچے کو، تو وہ بچہ ایک دن نکلا تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی، آیا بھی گیا بھی 2-4 دفعہ 5 دفعہ گھر سے نکلا تو پٹی بندھی ہوئی۔ تو اماں جی فرمانے لگی پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا سر درد کرتا ہے۔ فرمانے لگی پہلے تو کبھی پٹی نہیں بندھی، کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ درد کیا۔ اماں جی فرمانے لگی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگا 40-45 سال ہو ہی گئی ہے۔ فرمانے لگی بیٹا 40 سال رب نے شفا دی، شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی۔